ولن تستطیعوا، اور تمہیں کبھی قدرت نہ ہوگی، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، وہاں شروع میں کہا گیا تھا نا کہ شرط یہ ہے کہ تم ان کے درمیان عدل کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم اس کو کتنا ہی پرسو کرو، کتنی خواہش کرو کہ میں عدل کروں، وہ عدل نہیں ہو سکے گا۔ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 2 بیویاں تھیں، اور وہ بہت متقی انسان تھے، اور وہ بڑا اہتمام کرتے تھے کہ عدل ہو۔ اگر کوئی ان کا چاہنے والا کوئی گفٹ لے کے آتا تھا، ہدیہ لے کے آتا تھا، تو اگر وہ ڈیوائیڈیبل نہیں ہوتا تھا تو واپس کر دیتے تھے کہ بس تمہاری طرف سے آ گیا، میرے 2 گھر ہیں تو میں اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ان کا مرید آیا تو ایک خربوزہ لے کے آیا، ان کی خدمت پیش کیا، انہوں نے کہا بس تمہاری طرف سے آ گیا، میری 2 بیویاں ہیں تو میں اس کو کیسے ڈیوائیڈ کروں گا۔ تو وہ بڑا ہی مخلص تھا، وہ گیا بازار، اسی شکل کا اسی وزن کا ایک اور خربوزہ بھی لے آیا۔ تو حضرت نے کہا بس ٹھیک ہے، اب لے کر وہ پہلے ایک خربوزہ انہوں نے ایک بیوی کو دیا، اور پھر دوسرا لے کر دوسری بیوی کے پاس گئے، اس نے فوراً اسے چیرا اور اس کی ایک پھانک نکال کر چکھی، وہ پھیکی تھی تو اس نے خربوزہ مولانا کے منہ پر دے مارا کہ میٹھا ادھر دے کے آ گئے ہیں اور پھیکا جو ہے وہ آپ میرے پاس لے کے آ گئے ہیں۔ تو انسان کو عدل کر بھی لے تو بھی جو فریق مخالف ہے وہ جانتے بوجھتے بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ عدل کرتے ہیں، انہوں نے ایک خربوزہ جو ہے بالکل اسی وزن کا دوسری بیوی کو بھی دیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے یہ تو آپ چاہیں بھی صحیح تو عدل نہیں کر سکتے۔ اس بات کو اصل میں سمجھنا چاہیے کہ بیوی جو ہے یہ انسان کے جنسی جذبات کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہیں ادھر ادھر اس کا ذہن جاتا ہے تو اس کے لیے آئیڈیل کیا ہے کہ وہ ایک اور شادی کر لے، پھر بھی ذہن جاتا ہے تو ایک اور کر لے، پھر بھی ذہن جاتا ہے تو 4 تک کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن اگر پہلی بیوی جو ہے وہ بھی زیادہ مائل نہیں ہوتی اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے، اور یہ خاص طور پر عورت کا ایک جسمانی ساخت کا معاملہ بھی ہے کہ جب اس کے وہ ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، تو اس پہ پھر آہستہ آہستہ عورت کی یہ خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مرد بھی کمزور ضرور ہو جاتا ہے لیکن اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اب خواہش ہے، بیوی رسپونڈ نہیں کر رہی، تو امکان کیا ہے کہ مرد بے راہ روی کی طرف جائے گا، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ دوسرا نکاح کرے گا۔ اب ٹینڈنسی کیا ہے، اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ کھے کھالا نہیں سی کوئی، اے نواں پنگا تو کیوں لیا، نکاح تو کیوں کیتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہ نکاح کا راستہ ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر انسان عدل کرنا چاہے بھی تو میئریبل چیزوں میں عدل کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے، آپ کا کوئی سے 2 انسانوں کے ساتھ کبھی 100% ایک جیسا تعلق نہیں ہو سکتا، تو ظاہر اس میں تو پھر کمی رہے گی۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان نکاح نہ کرے اور پھر بے راہروی کی طرف جائے، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا اس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایز مچ ایز یو کین تم عدل کرو، لیکن اس کے بارے میں تمہیں بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر کے کہ تم بے راہروی کی طرف جاؤ اس کی اجازت نہیں ہے، نکاح کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو بھی صحیح تو تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ ہاں، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کسی ایک کی طرف بالکل ہی نہ جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیوی کو بالکل ہی معلق چھوڑ دو، سسپینڈ ہو جائے کہ نہ وہ اپنے آپ کو شوہر والی کہہ سکے اور نہ وہ اپنے آپ کو مطلقہ یا بیوہ کہہ سکے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنا طرز عمل درست کرو گے، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ہمارے ایک دوست نے 1.25 سال پہلے ایک اور شادی کی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا، اور جب 1 سال کے بعد انہوں نے بتایا تو پھر گھر میں طوفان آ گیا۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اب اللہ نے اچھے حالات پیدا کیے۔ اب کہتے ہیں میری بیوی جو ہے وہ مہینے میں سے 15 دن جو ہے وہ اپنے میکے گزارتی تھی، ان کے بھائی جو تھے وہ اسلام آباد میں تھے، وہاں وہ فریکوینٹلی آتی جاتی رہتی تھی، اور جب دوسری شادی کی ہے کہ جب بھی پتہ چلا ہے چاہے 3-4 ماہ سے کہ میں نے دوسری شادی کی ہے،
اب ایک دفعہ بھی وہ اسلام آباد نہیں گئی. اب یہ بات جو ہے یہ اصل میں جس کو جوتا کاٹ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے, دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بات میں نے آپ کو 3-4 روز پہلے بتائی تھی کہ پہلے اپنے بات ذہن میں یہ بات رجسٹر کریں کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دوسری بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے انتہائی پرکشش بنایا ہے. عورت صرف عورت, وہ گوری ہو, کالی ہو, موٹی ہو, پتلی ہو, وہ مڈل ایج کی ہو یا ینگ ہو, یا وہ ذرا اولڈ ایج کی ہو لیکن ینگ لکنگ ہو, مرد کی نظر اس پر اٹھے گی. اس کو عورت جو ہے یہ سمجھتی نہیں ہے اس پرابلم کو. اور میں نے آپ کو کل شاید عرض کیا تھا کہ عورت ان جنرل پاک باز ہوتی ہے, خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. ایک عورت خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, شادی شدہ ہے, بال بچے دار ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے, شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ. یہ میں بڑی سخت بات آپ سے کہتا ہوں, اس کا آپ یعنی چپ کے آبزرو کریں اس چیز کو تو آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ عام عورت پاک باز ہوتی ہے. اور مرد نے 4 شادیاں بھی کر رکھی ہوں تو ہی لکس اراؤنڈ. ایک دفعہ میں نے بڑی سخت بات کہہ دی تھی, اس پر بہت سے لوگ ناراض ہوئے. میں نے کہا جی مرد کبھی شریف آدمی نہیں ہو سکتا, لیکن عورت اس بات کو ریئلائز نہیں کرتی, لہذا وہ مرد کا پرابلم سرے سے سمجھتی ہی نہیں ہے. تو وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے.